مجھے صرف 3 منٹ چاہیے مردوں کی داستان ہمیں مرے ہوئے 3 منٹ ہو چکے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم مر بھی سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک اسمارٹ قسم کا ایک خوبصورت مردہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بازو، پیٹ، کمر، چھاتی بتا رہی تھی کہ اس نے زندگی کا زیادہ تر وقت جم میں گزارا ہوگا اور یہ دنیا کی بہترین خوراک کھاتا ہوگا، اور اس نے اپنے جسم کو ہر قسم پردوشن، گندگی، بیماری اور بد پرہیزی سے بچا کر رکھا ہوگا۔ پہلا مردہ، میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، شراب، چرس، گانجا؟ وہ انکار کرتا رہا۔ میں نے پوچھا، تم نے کبھی تیز ڈرائیونگ کی؟ پانی میں اندھی چھلانگ لگائی؟ تم سڑک پر چلتے لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے کہا، صرف 32 سال۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر تم مر کیسے گئے؟ اس کا ڈیک بڑھ گیا اور کہا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، اور میں اپنے آپ سے مسلسل پوچھ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم مرے کیسے تھے؟ اس نے جواب دیا، میں کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے سینے میں درد محسوس ہوا، پھر اسی درد نے میری جان لے لی۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، 3 منٹ کی زندگی۔ میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد فادر مجھ سے خفا تھے، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا، اور میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں دیا۔ میں نوکروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے لیکن ان کے پاس بیٹھ نہ سکا، اور نہ ہی میں نے اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کیا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنے لان میں لگے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا مردہ، ہم سب سناٹے میں آ گئے۔ پہلوان ابھی بول ہی رہا تھا کہ دوسرا بول پڑا۔ ایگزیکٹو قسم کا سیریس مردہ تھا۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا کانفیڈنس تھا۔ کامیابی انسانی چہرے پر اعتماد، کانفیڈنس کی لکیریں چھوڑ جاتی ہے۔ یہ لکیریں کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے الگ بنا دیتی ہے۔ آپ دنیا کے الگ الگ کامیاب جاتی ہے یہ لکیریں۔ کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے الگ بنا دیتی ہے۔ آپ دنیا کے الگ الگ کامیاب لوگوں کی تصویریں لے اور یہ تصویریں میز پر رکھے اور غور سے دیکھے۔ آپ کو تمام چہروں پر خاص قسم کا کانفیڈنس ملے گا، اور وہ خاص کانفیڈنس اس کے چہرے پر موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں کہ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر، اعلیٰ قسم کے اسپتال اور مہنگی ترین دوائیں افورڈ کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کی ہلاک کر دینے والی بیماریوں کی ویکسین لگا رکھی تھی۔ میں
अमेरिका और यूरोप की बेहतरीन लेबोरेटरियों से हर 4 माह बाद अपना टेस्ट करवाता था, डाइट चार्ट के मुताबिक खाना खाता था, हर हफ्ते फुल बॉडी मसाज करवाता था। मैं काम का स्ट्रेस भी नहीं लेता था। मैंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी और पर्सनल जहाज में सफ़र किया। मेरे पास 5000 लोग मुलाजिम, नौकर, वर्कर्स थे। ये लोग मेरा सारा स्ट्रेस उठा लेते थे। मैं सिर्फ ऐश करता था। मगर मुझे खांसी आई, मैं नीचे झुका, फर्श पर गिरा और मर गया। मैं पिछले 3 मिनट से ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे मर सकता हूँ। मैंने तो मरने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने उससे पूछा, तुम अब क्या चाहते हो? उसने तड़प कर जवाब दिया, 3 मिनट की जिंदगी में वापस जाकर अपनी सारी दौलत वेलफेयर को दान कर देना चाहता हूँ। मैं उससे मेडिकल कॉलेज और मुल्क की सबसे बड़ी साइंस की यूनिवर्सिटी बनवाना चाहता हूँ। उसके बाद वापस आ जाऊँगा। अभी इस मुर्दे की बात खत्म भी न होने पाए थी कि तीसरा बोल पड़ा। ये मुर्दा चाल ढाल और शक्लो शबाहत से सियासतदान दिखाए देता था। दुनिया के तमाम सियासतदानों के चेहरे पर मक्कारी होती है, उसके चेहरे पर भी थी। मैंने पूछा, साहब आप भी फौत हो गए? तीसरा मुर्दा वो डेक में और डूबी हुई आवाज़ में बोला, हाँ, और मैं इसी बात पर हैरान हूँ, सोच रहा हूँ मैं कैसे मर सकता हूँ। वो शख्स जिसके एक नारे पर लोग जान देते थे, मेरी गिरफ्तारी, मेरी कैद पर मेरे वर्कर्स आत्महत्या कर लेते थे। लोग मुझसे टिकट लेने के लिए 11,000 वोल्ट के खंभे पर चढ़ जाया करते थे। मैं उस वक्त तक खाता पीता नहीं था जब तक मेरे डॉक्टर उस खाने की तस्दीक न कर देते थे। मैं हमेशा बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे रहा। मैं हर महीने उम्रे के लिए जाता था और हर दूसरे दिन 2 लाख खैरात करता था। मगर आज अचानक सर में दर्द हुआ और मैंने कनपटी दबाई। मेरे दिमाग में एक टीस सी उठी। मैंने चीख मारी और मर गया। मेरे डॉक्टर मुझे जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ। इक्वल्स मैंने उससे भी पूछा, आपकी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने हंसकर जवाब दिया, 3 मिनट की जिंदगी। मैं इस दुनिया के तमाम सियासतदानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप मौत से नहीं भाग सकते, इसलिए आप अपने और पब्लिक के बीच से ये बुलेट प्रूफ शीशे हटा ले। खिदमत और तब्दीली वही है जो आज आप लेकर आए। अगर आज की ट्रेन मिस कर दी तो दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे। आप खादिम हैं तो खिदमत करें, सिर्फ नारे न लगाएं। चौथा मुर्दा वो खामोश हुआ तो चौथा मुर्दा बोल पड़ा। ये मिस्कीन मुर्दा था बेचारा, 9 to 5 वाला मिस्कीन शख्स। ये उन लोगों की क्लास है जो कंधे पर कोल्हू का शहतीर लेकर पैदा होते हैं और जिंदगी एक ही दायरे में गुजार देते हैं। ये नाक की सीध में जिंदगी गुजार देते हैं और न नाक टेढ़ी होने देते हैं और न जिंदगी। मैंने उससे पूछा कि तुम भी मर गए? वो बोला,
یہی تو پریشانی ہے، میں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، حرام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 7:45 بجے دفتر پہنچا اور چھٹی کے بعد فائلیں گھر لے کر آیا اور اپنے عزیز ترین شخص کو بھی رعایت نہیں دی۔ 5 وقت نماز پڑھی، پورے روزے رکھے، اپنے ضمیر کو ہمیشہ مطمئن رکھا اور اپنے نفس کو خواہشوں کے ڈنک سے بچا کر رکھا۔ تب بھی میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، تم کیسے مرے؟ اس نے کہا، میں چھت سے اپنی قمیض اتارنے گیا، پیر پھسلا، نیچے گرا، سر میں چوٹ لگی اور 42 سیکنڈ میں زندگی کی حد کراس کر گیا۔ میں نے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں بھی 3 منٹ کی مزید زندگی چاہتا ہوں۔ میں ان تمام سائلوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جنہیں میں جھوٹے اصولوں پر لٹکائے رکھا۔ میں اپنے کولیگز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصول قاعدے انسانوں کے لیے ہے، انسان اصول قاعدے کے لیے نہیں۔ آپ کو کسی جائز کام کے لیے اصول قاعدے کی کوئی کتاب بھی قربان کرنی پڑ جائے تو کر دیجئے۔ میری آپ بیتی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیتی سنائی کہ میں رات کو سویا تو صبح کو اٹھ نہ سکا۔ میری ننھی بٹیا مجھے جگاتی رہی، میرے اوپر چھلانگیں لگاتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں اور ابھی اٹھوں گا، مگر میں نہ اٹھ سکا۔ اس کے قہقہے چیخوں میں بدل گئے۔ میں نے کبھی اپنی بچی کو اس طرح پریشان نہیں دیکھا۔ اس کو پہلی بار روتے چیختے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی چیخیں میری روح کو تار تار کر رہی ہے۔ مجھے بھی 3 منٹ چاہیے تاکہ میں ان کی گیلی پلکوں کو پوچھ دوں۔ میں روز کی طرح انہیں اسکول بھجوانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے صرف 3 منٹ چاہیے، صرف 3 منٹ۔ دوستوں، ہم سب کو پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب